بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری ایک پیاری بہن کی شادی کی تاریخ پکی ہو گئی۔ جی ہاں، یہ ہوا کیسے، یہ جاننے کے لیے پورا ویڈیو بنا سکپ کیے ضرور دیکھنا۔ تو آج کے عمل میں سورہ البروج اور سورہ آل عمران کی یہ 2 آیات آپ کو ایک ترتیب سے یہاں پڑھنی ہوگی۔ اتنا تونگر عمل ہے کہ جس کے لیے پڑھیں گے اس کا غصہ اس کے سامنے نہیں ٹکتا۔ کتنا ہی وہ ٹیڑھا کیوں نہ ہوگا، اسے سیدھا ہونا ہی پڑے گا۔ گھٹنے ٹیکنا اس کی مجبوری بن جاتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی انسان کو اپنے سامنے جھکانے کے مقصد سے کوئی اسے پڑھتا ہے تو مجال نہیں کہ پھر اس کی کہ وہ آپ سے آنکھیں ملا کر بات کر سکے۔ چھوٹی چھوٹی 2 پیاری سی آیات ہیں جن کے پڑھنے سے بڑے کمالات ہوتے ہیں۔ وہ آپ کے سامنے کھڑا ہونا تو دور، اونچی آواز میں بات کرنے کی بھی ہمت نہیں کر سکتا۔ عمل انہی خاص میرے پیارے بہن بھائیوں کے لیے ہے جو خود اپنے شوہر، محبوب یا بیوی کے سامنے کبھی آج تک اپنے حق کی آواز نہیں اٹھا سکے، نہ ہی کبھی سامنے والے نے انہیں وہ حق، وہ محبت دی، بلکہ اتنی دوریاں بنا لی کہ قابو سے باہر وہ جا چکا ہے۔ دور جا کر اپنی دنیا اس نے الگ ہی بسا لی ہے۔ اب آپ کے لیے مشکل یہی ہے کہ اسے وہاں سے نکال کر اپنی زندگی میں لائے کیسے۔ اس کے قد سے زیادہ اس میں اکڑ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی آنکھوں میں کبھی غم کے آنسو نہ دے اور آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں۔ یا اللہ ویب سائٹ آفیشیل یوٹیوب چینل پر آج کے عمل میں جن 2 آیات کے بارے میں ذکر میں کر رہا ہوں، ان کے ذریعے پہلے بھی بتایا ہے کہ سامنے والا اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اگر بیوی یا شوہر کو لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے کی بات نہیں مانتا، حاوی رہتا ہے، یا بیٹا یا بیٹی اتنا بگڑ چکے ہیں کہ کسی کی ایک نہیں سنتے، کچھ سمجھاؤ تو الٹا چلانے لگتے ہیں، مرنے مارنے کی دھمکی یا گھر چھوڑنے کی دھمکی دے دیتے ہیں، اور آپ ہیں کہ ڈر سے چپ بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے رویے کو برداشت کرنے کے سوا آپ کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا، اور کریں بھی کیا۔ تو اب اسے سدھارنے کا وقت آ چکا ہے۔ گھٹنے ٹیکنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے آپ کے سامنے خود کو سرنڈر کر دے گا، جو کبھی آپ کے تابع نہیں تھا۔ یہ زمانہ ہی ایسا ہے کہ ہر کوئی اپنی مرضی چلا رہا ہے۔ چلو خیر، اپنی مرضی چلا لو، کوئی بات نہیں، لیکن اس اپنی مرضی کے چکر میں کسی دوسرے کا دل تو نہ دکھاؤ، نہ توڑو۔ اپنی زندگی خوشی سے جینے کا حق ہر کسی کو ہے، آپ کو بھی ہے۔ حقوق العباد تو پورا کرو کم سے کم، یعنی جو آپ کا حق ہے دوسرے کے اوپر اور دوسرے کا حق ہے آپ کے اوپر، اس کے بارے میں تو سوچو، کیا آپ نے وہ ادا کیا؟ تو بس یہاں یہی حق سامنے والے سے آپ حاصل کریں گے۔ اللہ پاک کے فضل سے سچی نیت والوں کو فائدہ ہوتے آیا ہے۔ 15 سال سے یہاں خدمت میں یا اللہ ٹیم لگی ہوئی ہے۔ آج آپ کو ایک ایسی بڑی خوشخبری سنانے والے ہیں کہ آپ کا دل بھی خوشی کے مارے جھوم نہ اٹھے تو کہنا۔ ایک پیاری بہن سے بات کی تھی، عمل بھی کیا تھا۔ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان اور کرم دیکھیے کہ اتنی جلدی ان کی شادی کی تاریخ بھی پکی ہو گئی۔ الحمدللہ۔ پڑھیے انہوں نے یا اللہ ٹیسٹیمونیل میں کیا لکھا ہے۔ السلام علیکم عمران بھائی اور کشش بہن، میں کئی سالوں سے آپ کے چینل کو فالو کر رہی ہوں۔ آپ کے وظائف سے مجھے فائدہ بھی ہوا ہے آلموسٹ سبھی شعبوں میں، پر میری شادی کا مسئلہ 1 سال سے اٹکا ہوا تھا۔ جب میں نے عمران بھائی سے رابطہ کرنے کا سوچا اور اللہ کے حکم سے الحمدللہ میری عمران بھائی سے بات ہوئی، مجھے بہت خوشی ہوئی اتنی بڑی ہستی سے بات کر کے۔ اللہ نے اس رابطے کو اتنا مبارک کرا۔ عمران بھائی نے میرے لیے جو اللہ کا کلام پڑھا، دعائیں کی، انہوں نے مجھے وظائف بھی بتائے تھے، پر اللہ کا حکم ہوا جس دن عمران بھائی سے بات ہوئی اسی دن نکاح فکس ہو گیا۔ آنے والے 7 اگست 2025 کو طے ہوا ہے۔ عمران بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے لیے جو عمل کر رہے ہیں اس میں پیسوں کے انتظام کی دعا بھی کر دیں۔ میرے بھائی کا انتقال 4 سال پہلے ہوا، پر عمران بھائی کے عمل سے جو فائدہ ہوا اس کے بعد لگا آج بھی میرا بھائی موجود ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ آپ کو دونوں جہاں میں رحمتیں، برکتیں، خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آگے اور بھی انہوں نے لکھا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج کے عمل میں قرآن پاک میں سورہ البروج کی آیت نمبر 14، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اس کا ترجمہ ہے اور وہی ہے بخشنے والا، محبت کرنے والا۔ اس کے آگے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 پڑھنی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان دونوں کو ایک ہی ساتھ پڑھیں، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ عمل شروع کرنے سے پہلے یا اللہ ویب سائٹ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب ضرور کیجیے گا
तो आप जिसके लिए ये चाहते हैं कि वो मेरे सामने मजबूर हो, तड़पे मेरे लिए, गिड़गिड़ाए, खूब बेबस होकर माफिया भी मांगे, उसे अंदर से एहसास हो कि आपने उसके लिए कितना दिलो जान से उसे मोहब्बत की, टूट कर प्यार किया, लेकिन उसने इसकी कदर करने के बजाय ठुकराया ही था। तो ये सब बातें अब वो खुद अपने अंदर फील करे और आप चाहते हैं कि वो आपके सामने निहत्था होकर आपके ताबे हो जाए, तो अमल की ताकत वो झेल नहीं पाएगा। देखना, वुजू में ही पढ़ेंगे, अकेले कहीं बैठकर पढ़ें, ये सोचते हुए पढ़ें कि उसने आपके सामने घुटने टेक ही दिए और माफिया मांग रहा है। उसकी फोटो मोबाइल में या कागज वाली कोई भी हो चलेगी, लेकिन उसमें कोई दूसरा शख्स नहीं होना चाहिए। इस फोटो पर आप अपना बायां यानी उल्टा हाथ रख दें और 7 दफा ये अमल पढ़ें। पढ़कर हाथ वहां से हटा लें और फौरन एक ही फूंक उसी फोटो पर भी आप लगा दें। ये एक बार अमल हुआ है। इस तरह से 24 घंटे में जितनी बार भी कर सकें, ये आपकी मर्जी है। शुरू में ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें ताकि जल्दी उस पर असर होना शुरू हो जाए। जैसे ही असर दिखे कि उसके तेवर अब ढीले हो रहे हैं, ऐसे में तादाद कम नहीं करना बल्कि उतनी ही रखें। पूरा फायदा होने तक बाद में छोड़ सकते हैं। इंशाअल्लाह देखते ही देखते कोई भी गाफिल इंसान अल्लाह के डर से सीधा और शरीफ होकर अपनी राह पकड़ लेगा। नतीजा ये होगा कि आपके सामने हर हाल में झुकेगा। आखिर में उसका नाम लेकर दुआ जरूर करें, अल्लाह पाक हम मेरे मजबूर बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे।